خواتین آزاد پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب، شعبہ سماجیہ جامعہ پنجاب کے سربراہ. السلام علیکم حضور. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے اس بارے میں کہ اوور دا لاسٹ فیو ایئرس ہمارے ہاں جو وائلنس ہے مذہب کے نام پر وہ بہت بڑی ہے، اور ہر محرم میں آپ دیکھیے نا کہ ایک سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں. یعنی وہ دین جو امن اور پیار کی بات کرتا ہے اور انسان دوستی کی بات کرتا ہے اور خدا کے بندہ بننے کی دعوت دیتا ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف اس کو کہتے ہیں نا تعدی اور ظلم کرنے کے خدشے کی وجہ سے یہ سب انتظامات ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کرنے پڑتے ہیں. اور ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ غالباً یہ سب سے زیادہ بری خبریں ہماری ملک سے آتی ہیں. آپ کے خیال میں، آپ بطور ایک صاحب نظر کے، آپ اس شعبے کے سربراہ ہیں، آپ قوم کی نفسیات کو بھی دیکھتے ہیں، کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ جی، آپ نے تبدیلی کا لفظ آخر میں یوز کیا، یہ اصل میں بہت اہم ہے. مجھے یاد ہے جب میں بچہ تھا تو ہم لوگ سے سنی فرقہ والے لوگ یہ سبیلے لگاتے تھے، یہ ان کے لیے کھانے کی چیزیں بنا کے بانٹتے تھے شیعہ فرقہ کے لوگوں کے لیے. ہمارے دونوں فرقوں کے درمیان بھائی چارہ تھا، ہم ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرتے تھے. یہ تبدیلی کب اور کیسے اور کیوں آئی؟ جی، یہ چیز اصل میں سمجھنے والی ہے. میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس وقت ہمارے تعلقات اچھے تھے تو ان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بڑھانے کے لیے اور اختلاف کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور اختلاف کو وائلنس کی شکل دینے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے. اس کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. پھر ایک وقت آیا، یہ چیز ختم ہوگی، لیکن ہمارے آپس کے تعلقات میں کوئی خاطر خواہ پرابلم نہیں تھی. چلیے اختلاف تھوڑا سا بڑھ گیا ہوگا، لیکن جو یہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے نا، یہ تو بالکل الگ سے دیکھنے والی چیز ہے. سیکیورٹی اور انسیکیورٹی، یہ ذرا اگر اس کو سمجھ ہی لینا کہ انسیکیورٹی کی چیز ہے کیا چیز ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. انسیکیورٹی کیا چیز ہے؟ ایک کرمنل ایکٹ کسی جگہ ہوتا ہے، اگر وہ ایکٹ وہیں پہ رک جائے، اس کی پبلسٹی نہ کریں تو انسیکیورٹی پیدا نہیں ہوتی. یہاں پہ کوئی کرمنل ایکٹ ہوتا ہے تو کوئی جرنلسٹ اس کو پکڑتا ہے، میڈیا اس کو پھیلاتا ہے، اور پھر ہم اور آپ ایک اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے. تو یہ تین لوگ ہیں جو انسیکیورٹی پیدا کرتے ہیں. ون، ایک کرمنل ایکٹ تو جو ہونا تھا ہو گیا، وہ تو ایکٹ ہے. اس کے بعد جرنلسٹ نے پکڑا، اس کے بعد میڈیا نے پکڑا، اور پبلک نے اس کا ذکر ایک دوسرے کے ساتھ کیا. جب یہ تینوں لوگ ہیں، انہوں نے انسیکیورٹی پیدا کی، تو یہ تینوں کرمنل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان تینوں کو دیکھ لیں تو یہ کون لوگ ہیں جو ان تینوں کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ پرٹیکولرلی میڈیا کو. تو میڈیا جو ہے نا، وہ بیسکلی، یا میڈیا اور پلس ایجوکیشن پلس اکنامکس پلس پالیٹکس، یہ ساری مل ملا کے ایک انسیکیورٹی کے انوائرمنٹ پیدا کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، انسیکیورٹی کے انوائرمنٹ کو یوز کیا جاتا ہے فار اکنامک گینز اینڈ فار پولیٹیکل گینز. ٹھیک ہے، یہ ہم اس وقت ظاہر ہے کہ وہ جو عالمی دہشت گردی ہے، ہم اس پر، وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیچیدہ ضرور ہو گئی ہے. لیکن ایک اور بات ہے جو میں چاہتا ہوں آپ سے پوچھنا، وہ یہ ہے کہ یہ بھی ہوا ہے ماضی کے برسوں میں کہ ہمارے ہاں اختلاف کو زیادہ نمایاں کیا گیا اور اس کی وجہ سے اختلاف نفرت میں تبدیل ہوا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اختلاف کو نہ صرف یہ کہ برداشت نہیں کرتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے تعدی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے رہنے کا جواز ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظریہ ہے ہمارا کہ ہم حق پر ہیں اور دوسرا ناحق ہے، تو لہٰذا جو ناحق ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی دینی اسناد پیش کی جاتی. یہ بالکل صحیح ہے. یہ ساری چیزیں یوز کی جاتی ہیں، دینی اسناد بھی یوز کی جاتی ہیں، دین کو یوز کیا جاتا ہے، دین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے. لیکن میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے فورسز کو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. اب اگلی بات آ گئی. چلیے، میں ایز اے سوشیولوجی اسٹوڈنٹ ٹیچر کے طور پہ اگر بات کروں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو صرف آپ نیرو آپشنز دے دیں کہ جب کسی سے اختلاف ہو تو اس اختلاف کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے، بلکہ اس اختلاف کو
ختم کرنا چاہیے، جیسے بھی ختم ہو، بے شک بندہ مار کے ختم ہو جائے. تو یہ جو انٹالرنس بڑھائی گئی ہے نا، اس انٹالرنس کے پیچھے جو فورسز ہیں وہ تو میں نے آئیڈینٹیفائی کر دی. اب اگر اس کا علاج پوچھتے ہیں تو ہم اگر لوگوں کو بتائیں کہ اختلاف تو خوبصورتی ہے، اختلاف کے ساتھ رہنا. تو دیکھیے کوئی ملک کسی میں کچھ کھایا جاتا ہے، کسی میں کچھ کھایا جاتا ہے. اس پر بات کی ڈاکٹر صاحب ہم نے یہاں پر بھی، اس پر ہم نے بات کی یہی کہ کامنالٹیز کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اختلافات کو کم کیا جائے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی. بڑی نوازش. خدا حافظ. وہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ اس کا ایک ہی سبب ہے جو کہ اختلافات کو ابھارا گیا ہے، نفرت اس سے پیدا ہوئی ہے، اور وہ ایک ایسے ماحول میں جہاں پہلے ہی صورتحال ذرا تشویش والی تھی، دہشت والی تھی، اس میں لوگوں نے، ہمارے دشمنوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. لیکن یہ ضرور ہے کہ بحیثیت علماء کرام کے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے فالوورز کو ایجوکیٹ کریں، اور یہ تربیت کا کام کرنے میں آپ یہ بتائیے کہ آپ کی مکتب فکر میں کیسے ہو رہا ہے، پھر میں مولانا سے پوچھوں گا. دیکھیے، ہماری طرف سے ہمیشہ یہی پیغام جاتا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کربلا کے حوالے سے، کہ مذاکرات کا دروازہ کسی وقت بھی بند نہیں ہونا چاہیے. اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تلواریں وہاں نیام سے نکلتی ہیں جہاں علم ساتھ چھوڑتے ہیں. بالکل صحیح. بات یہ ہے کہ اگر ہم علمی گفتگو کو جاری رکھیں گے، اس سے بردباری پیدا ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے اپنے تمام ذاکرین کو، تمام واعظین کو، تمام عزاداروں کو یہی درخواست کی ہے کہ آپ اپنے اس مقصد کو پرامن طریقے سے لے کے چلیں. پیغام کربلا سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. جب ہم کسی کے طرز عمل کو یا کسی کی شخصیت کو کسی وجہ سے نشانہ تنقید بناتے ہیں تو ظاہر اس سے دوسروں کا حق جو ہے وہ سلب ہوتا ہے اور دوسروں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، دل آزاری ہوتی ہے. آپ کو اس چیز سے قطع سروکار نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی بات ضرور کریں. آپ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ان کے فرامین ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کا کردار، اس کو لوگوں کے سامنے لائیے. اس سے یقیناً انسانیت سازی ہوگی، ایک معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا. اور یہ یقیناً اس میں ہم اس چیز کی نفی نہیں کرتے کہ ہمارے علماء، واعظین یا جو تربیت کنندگان ہیں وہ تمام مکاتب فکر کے ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دی ہے. اصل جو کام تربیت کا ہمیں سونپا گیا تھا اس کو چھوڑ کر ہم نے اپنی دکانیں سجانا شروع کر دی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل یعنی کچھ قصور ہوا ضرور ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی دوہری حیثیت ہے. آپ ایک عالم دین ہیں، ایک جید عالم دین ہیں، اور آپ ایک جدید جامعہ میں آپ ایک اہم عہدے پر ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری نئی نسل کو یہ باتیں جس کا ذکر کیا ڈائیلاگ ہے، یا کم سے کم اس اختلاف کا تعین اور دوسرے کے نظریے کی رسپیکٹ اور اس کا جاننا بھی، یہ ہم نے کیا سکھایا اپنی جامعات میں؟ میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری ابھی تک بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم نے یہ چیز طالب علموں کو نہیں سکھائی. مختلف مکاتب فکر کے جو دینی مدارس ہیں، چاہے شیعہ مکتبہ فکر کے ہوں، چاہے سنی ہوں، چاہے اہل حدیثوں کے ہوں، دیوبندیوں، وہاں پہ یا جدید جو درسگاہیں ہیں، وہاں پہ یہ جو فرقہ واریت ہے اس کو دن بدن بڑھایا جا رہا ہے، اور مختلف انداز میں اس کو یعنی اس طرح سے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جس سے طالب علموں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے، نوجوانوں کے ذہن میں. اور ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے نوجوان، جن کا آپ نے ذکر کیا، بہت جلدی اس سے متاثر ہو جاتا ہے. ہمارے معاشی مسائل ہیں، ہر بندہ جو ہے نا مہنگائی کی وجہ سے پریشان بیٹھا ہوا ہے اور بہت جلدی مشتعل ہو جاتا ہے، بہت جلدی وہ دوسروں کے ٹارگٹ پہ چلا جاتا ہے. تو نوجوانوں کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سبق جو دیا جانا چاہیے وہ دیا جا رہا ہے. اس کو دینے کی بڑی ضرورت ہے. اور خاص طور پر جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ہمارے مشترکات ہیں. اب یہ محرم کا مہینہ ہے، عاشورہ کا یعنی دن آئے گا، تو آپ دیکھیں کہ ہماری تمام اہل سنت کی مساجد میں حضرت امام حسین کی قربانی کا، ان کی شہادت کا بہت کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. مجالس ہوتی ہے ہمارے ہاں حضرت حسین کے تذکرے کے پر مشتمل جو ہے نا محافل ہوتی ہیں، ان میں پورا تذکرہ کیا جاتا ہے. اہل بیت کے فضائل کے اوپر ہمارے بزرگوں نے کتابیں مستقل شائع کی ہے. ابھی میں نے خود خانواد نبوی کے فضائل و مناقب پر ایک کتاب کا ترجمہ شائع کیا. تو ہمارے ہاں یہ چیزیں جو ہے نا موجود ہیں. یہ ساری مشترکات ہیں ہمارے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو ٹیمپو بن گیا ہے ذہنوں کے اندر اس کو کم کیا جائے، اور اس کے لیے ہمارے جو اکابر ہیں ان کو جمع کر کے ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے. ان کو اس بات کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے
کہ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. اس وقت ہماری بقا داؤ پر لگی ہوئی ہے اور اس کو اپنے لیے مسئلہ بنا اس کو مسئلہ بنائیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ ہمارے پاکستان سے جہاں جہاں علماء جاتے ہیں وہاں بھی یہ آگ پہنچی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ یورپ میں ایون کہ آپ دیکھیں برطانیہ وہاں پر پہنچا دیا. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں، میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیے، ہم جب بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی قسم کے ظلم کی، کسی بھی قسم کے تعدی کی، کسی دہشت گردی، کسی وائلنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے اپنے اپنے دائرہ کار میں اس چیز کا جائزہ لیں. جو میرے خیال میں سب سے اہم بات آج سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مشترکات یا کامنالٹیز کو تلاش کریں. اور سب سے بڑی جو کامن حقیقت وہ یہ ہے کہ ہم ایک پروردگار کے ماننے والے ہیں، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور ایک ہماری کتاب ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر چیز کے لیے دین کے اصل ماخذ کی طرف رجوع کریں، ہم کتاب و سنت کو اصل قرار دیں، اور جب بھی کوئی آدمی ہم سے بات کرے تو ہم اشارہ کریں کہ تم چلو کوئی دلیل لے کے آؤ، تو قرآن سے لے کے آؤ، حدیث سے لے کے آؤ. اور ہم جب تک اپنے علماء سے یہ سند طلب نہیں کریں گے، ہمارے ہاں یہ جہالت پنپتی رہے گی. ہمیں یہ چاہیے ہم کسی کی بات کو یوں ہی نہ مان لیں، اپنی علمی معیار کو بلند کریں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں. اور جب علم حاصل ہوگا تو جیسے مولانا صاحب نے فرمایا، خود بردباری آ جاتی ہے انسان کے اندر سے، وہ جذبات سرد ہو جاتے ہیں جو دوسرے کی جانب بڑھتے ہیں کسی ظلم کی خاطر. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں آپ کو کہ یہ سب پروگرام جو اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں آپ نے دیکھیں، یہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں. اگر آپ کوئی پروگرام مس کر دیتے ہیں تو آپ وہاں پا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو اس کے لیے بھی ای میل ایڈریس ہماری اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. میں ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب آپ کا، ڈاکٹر محمود الحسن صاحب عارف آپ کا، اور ہمارے دونوں مہمان جو ٹیلی فون پر تھے، خورشید احمد ندیم صاحب اور ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب، ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ.